عام طور پر نا جب کسی جسمانی تکلیف یا کسی بیماری کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارا ذہن ایک بڑی واضح اور بالکل دو ٹوک سی تصویر کی توقع کرتا ہے، مطلب بالکل کسی مشین کی طرح۔ ہاں بالکل، جیسے کوئی پرزا خراب ہو گیا ہو۔ جی، مثال کے طور پر اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے نا تو ایکس رے مشین میں وہ ٹوٹی ہوئی لکیر بالکل صاف نظر آ جاتی ہے۔ صحیح۔ اور ایکس رے دیکھ کر ہم فوراً کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مسئلہ اس جگہ پر ہے، مطلب سب کچھ نمایاں ہوتا ہے، کوئی درمیانی راستہ نہیں ہوتا، یا تو ہڈی ٹوٹی ہے یا پھر جڑی ہوئی ہے۔ بالکل واضح ہوتا ہے۔ لیکن جیسی ہم انسانی ذہن، ہمارے جو موڈز ہیں، اچانک آنے والے غصے یا ان رویوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں نا، جو خود ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، تو وہ ایکس رے مشین اچانک نکارا ہو جاتی ہے۔ ہاں، یعنی وہاں کوئی فزیکل چیز تو ہے نہیں جسے دیکھا جا سکے۔ صحیح۔ ہم ایک ایسے اندھے اور گہرے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں جہاں کوئی بھی تصویر صاف نہیں بنتی۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسانی نفسیات کا اصل معاملہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ ذہن کوئی ٹھوس ہڈی یا پتھر تو ہے نہیں جس کی تصویر لی جا سکے۔ اس کی تہیں اتنی گہرائی میں ہیں اور اتنی الجھی ہوئی ہیں کہ انہیں سمجھنے کے لیے نہ ہمیں سطح سے بہت نیچے جانا پڑتا ہے، اور سگمنڈ فرائڈ کا کام اسی لیے تاریخ میں اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اچھا۔ کیونکہ اس نے انسانی ذہن کو سمجھنے کے لیے صرف بائیولوجی یا کیمیکلز کا سہارا نہیں لیا، بلکہ خالصتاً نفسیاتی تجربات اور ہمارے جو اندرونی کشمکش ہے اس کی گہرائیوں میں جا کے جواب تلاش کیے۔ زبردست۔ تو چلیں آج اس موضوع کی تہیں کھولتے ہیں۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں، اس ڈیپ ڈائیو میں ہمارا مقصد انہی پیچیدہ اور پوشیدہ حصوں کا ایک نقشہ تیار کرنا ہے۔ بالکل۔ ہم سگمنڈ فرائڈ کی جو مشہور تحریریں ہیں اور جو ان کے نظریات ہیں، ان کی روشنی میں ان انجانی اور پر اسرار طاقتوں کو کھوجیں گے جو کسی بھی انسان کے جذبوں کو، اس کے فیصلوں کو اور روزمرہ رویوں کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اور یہ بہت دلچسپ سفر ہونے والا ہے۔ ہاں، اور میں یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ جو مطالعہ آج ہم زیر بحث لا رہے ہیں نا، یہ صرف کتابوں میں لکھی کوئی خشک تھیوری نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دراصل سننے والوں میں سے ہر اس شخص کی کہانی ہے جو کبھی بھی اس بات پر حیران ہوا ہو کہ مطلب میں نے ایسا کیوں کیا، یا مجھے اچانک اتنی شدید اداسی یا غصہ کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس بات کو تھوڑے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ جاننا انتہائی دلچسپ ہے کہ یہ جو اندرونی کشمکش یا جنگ ہمارے ذہن میں چل رہی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس میدان جنگ کا جغرافیہ سمجھنا ہوگا۔ اچھا، یعنی اس کا پورا میپ سمجھنا ہوگا۔ جی بالکل۔ نفسیاتی تجزیے کی بنیاد ہی اس ایک تصور پر قائم ہے کہ جو کچھ ہم جاگتے ہوئے محسوس کرتے ہیں نا، جسے ہم اپنا ہوش یا شعور کہتے ہیں، وہ ہمارے ذہن کی مکمل حقیقت ہرگز نہیں ہے۔ وہ تو محض سمندر کی سطح پر تیرنے والا ایک چھوٹا سا تنکا ہے۔ فرائڈ کے نظریات کے مطابق انسانی ذہن کے بنیادی طور پر 3 درجے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلا ہے شعور، یعنی کانشس۔ یہ وہ خیالات ہیں جن کا ہمیں اس لمحے فوری اور واضح احساس ہے، جیسے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ حصہ ہو گیا جو ہمارے مکمل کنٹرول میں ہے نا۔ جی، ہم جو سوچ رہے ہیں وہ سامنے ہے۔ جی۔ اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے جسے ہم تحت الشعور یا پری کانشس کہتے ہیں۔ اچھا۔ یہ وہ خیالات، معلومات یا یادیں ہیں جو فوری طور پر تو ہمارے ذہن کے سامنے موجود نہیں ہوتی، لیکن یہ ہمارے ذہن میں محفوظ الفاظ اور یادوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ مطلب اگر ہم تھوڑا سا زور ڈالے دماغ پر تو یاد آ جائیں گی؟ بالکل۔ اگر کوئی انسان تھوڑی سی شعوری کوشش کرے، ذرا سا دھیان دینا، تو یہ بآسانی یاد آ کر ہمارے شعور کا حصہ بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے 2 دن پہلے رات کے کھانے میں کیا کھایا تھا، صحیح، وہ بات آپ کے شعور میں نہیں تھی، لیکن تھوڑے سے دھیان سے، تھوڑا سوچنے سے یاد آ گئی۔ یہ تو یعنی اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں نا، جیسے ہم نے اپنے ذہن کو کسی کمپیوٹر کی طرح ترتیب دیا ہو۔ ہاں، یہ بڑی اچھی مثال ہے۔ یعنی جو تحت الشعور ہے وہ اس کمپیوٹر کی ریم کی طرح ہے، جہاں سے فائلز فوراً اسکرین پر لائی جا سکتی ہیں۔ بالکل ویسا ہی ہے۔ لیکن مجھے اندازہ ہے کہ
اصل کہانی اس تیسرے درجے کی ہے جسے ہم لاشعور یا انکانشس کہتے ہیں. مطلب کیا اسے ہم کسی تہخانے میں پڑی ہوئی ایک ایسی ہارڈ ڈرائیو سمجھ سکتے ہیں جس پر کوئی بہت بھاری پاسورڈ لگا ہوا ہے؟ ہاں، یہ مثال اس پورے نظام کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے. تیسرا اور سب سے اہم درجہ لاشعور یعنی انکانشس ہی ہے. یہ واقعی وہ تاریخ تہخانہ ہے جہاں وہ خیالات، وہ صدمات اور احساسات موجود ہیں جنہیں زبردستی دبایا گیا ہے. زبردستی دبایا گیا ہے؟ ہم اچھا. ہم ان کے اور شعور کے درمیان ایک انتہائی طاقتور رکاوٹ کھڑی ہے جو انہیں کسی بھی صورت سامنے نہیں آنے دیتی. تو انہیں باہر کیسے نکلتے ہیں پھر؟ انہیں شعور تک لانے کے لیے علاج کے دوران الفاظ اور بہت پرانی یادوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. لیکن یہاں ذہن میں رکھنے والی ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ خیالات کو تو الفاظ کے ذریعے کھینچ کر لایا جا سکتا ہے، لیکن جو احساسات ہیں، احساسات مطلب فیلنگز؟ جی فیلنگز، جیسے کوئی پرانا درد ہو، شدید تکلیف یا کوئی ممنوعہ مزہ ہو، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. احساسات کبھی بھی غیرت و شعور میں نہیں رکتے. اچھا، تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ یا تو سیدھے شعور میں محسوس ہوتے ہیں یا پھر مکمل طور پر لاشعور کی اس گہرائی میں دبے رہتے ہیں. ان کے لیے کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے. واقعی یہ بات تو بہت حیران کن ہے. لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر وہ ہارڈ ڈرائیو اتنی گہرائی میں ہے اور اس پر اتنا سخت پاسورڈ لگا ہوا ہے تو پھر وہ دبے ہوئے خیالات باہر کیسے آتے ہیں؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ یہ پاسورڈ لگایا کس نے؟ مطلب کیا یہ معاشرے نے لگایا ہے یا ہمارے حالات نے ہمیں مجبور کیا ہے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے فرائیڈ کے جو نظریات ہیں وہ ایک بالکل نیا رخ اختیار کرتے ہیں. اچھا. علاج کے دوران جب ان دبے ہوئے خیالات کو کھود کر نکالا جانے لگا نا، تو یہ انکشاف ہوا کہ ان خیالات کو دبانے والی طاقت، یہ جو پاسورڈ لگانے والا، کوئی باہر کا شخص یا معاشرہ یا بیرونی حالات نہیں ہے. تو پھر کون ہے؟ بلکہ یہ مزاحمت خود ہمارے اپنے ذہن کے اندر سے آ رہی ہے. ہمارا اپنا ہی ایک حصہ ہے جو ان چیزوں کو باہر آنے سے روک رہا ہے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ذہن کوئی صرف ایک گہرا کنواں نہیں ہے جس میں چیزیں یوں ہی پڑی ہیں، بلکہ یہ تو ایک پورا سٹرکچر ہے. بالکل، ایک پوری ساخت ہے. ایک حصہ ان چیزوں کو باہر لانا چاہتا ہے اور دوسرا اسی ذہن کا حصہ انہیں زبردستی دبا رہا ہے. بالکل یہی بات ہے. جب یہ بات سامنے آئی نا کہ مزاحمت بھی اندر سے ہی ہو رہی ہے اور وہ بھی لاشعوری طور پر ہو رہی ہے، تو پھر محض شعور اور لاشعور کی تقسیم ناکافی ہو گئی. ٹھیک. تب ذہن کی ساخت کو، اس پورے سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے 3 انتہائی اہم کرداروں کا تصور پیش کیا گیا. یہ ہمارے اندر کی اس جنگ کے اصل کردار ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ 3 کردار کون سے ہیں؟ پہلا کردار ہے جسے آئیڈ کہا جاتا ہے. آئیڈ، ٹھیک ہے. اسے آپ انسان کی سب سے قدیم، اندھی اور بالکل بے قابو خواہشات کا مرکز سمجھ لیں. یہ بالکل مکمل طور پر لاشعور کی تاریکی میں رہتا ہے. اچھا. اس کا دنیا کی حقیقت سے، وقت سے، کسی مصلحت یا نتائج سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. یہ صرف اور صرف ایک ہی اصول پر چلتا ہے جسے فرائیڈ پلیجر پرنسپل یا مزے کا اصول کہتے ہیں. یعنی اس کو بس مزہ چاہیے. جی، اسے بس اپنی تسکین چاہیے، اور وہ بھی فوراً. یعنی جیسے کوئی بہت ہی ضدی اور ناسمجھ بچہ ہوتا ہے. ہاں، بالکل ویسی مثال ہے. جو کسی سپر مارکیٹ میں کسی کھلونے کے لیے زمین پر لیٹ کر رونا دھونا شروع کر دیتا ہے. اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ارد گرد لوگ دیکھ رہے ہیں یا اس کے والدین کے پاس پیسے ہیں یا نہیں. اسے بس وہ کھلونا ابھی اور اسی وقت چاہیے. بالکل. عید بالکل اس ضدی بچے کی طرح ہی برتاؤ کرتا ہے. تو اگر ہمارے اندر یہ ضدی بچہ ہر وقت بیٹھا ہے تو پھر ہم سب سڑکوں پر یوں پاگلوں کی طرح رویہ کیوں نہیں اپناتے؟ اس بچے کو روکتا کون ہے پھر؟ اس کو روکنے کے لیے ذہن کا دوسرا کردار میدان میں آتا ہے، جسے ہم ایگو یا عام زبان میں انا کہتے ہیں. اچھا، ایگو. یہ جو ایگو ہے نا،
یہ بیرونی دنیا حقائق، عقل اور سمجھداری کا نمائندہ ہے۔ اس کا تعلق ہمارے فزیکل یا جسمانی احساسات سے بھی ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی کام ہی اس اندھے اور ضدی اڈ کو سنبھالنا ہے۔ یہ اڈ کو بتاتا ہے کہ دیکھو بیرونی دنیا میں کچھ حقائق ہیں، کچھ خطرات ہیں، اور اگر تم اندھا دھند اپنی انہی خواہشات کے پیچھے بھاگو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اس حوالے سے نا مجھے میں نے جو پڑھا اس میں وہ گھڑ سوار اور گھوڑے والی تمثیل مجھے بڑی پسند آئی۔ ہاں، وہ بہت عمدہ مثال ہے فرائیڈ کی۔ اس میں گھوڑے کو ایڈ کہا گیا ہے، یعنی ایک انتہائی طاقتور، سرکش اور مضبوط جانور جس کے پاس اصل توانائی ہے بھاگنے کی۔ اور جو ہمارا ایگو ہے وہ اس گھوڑے پر بیٹھا ہوا ایک سوار ہے جو اپنی عقل اور سمجھداری سے اس طاقتور جانور کو قابو کرنے اور اس کو ایک محفوظ سمت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل۔ لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر گھوڑا کسی خاص طرف جانے کی ضد پکڑ لینا تو سوار اکثر بے بس ہو جاتا ہے، اور سوار پھر گرنے سے بچنے کے لیے اور اپنی عزت بچانے کے لیے لگام اسی طرف موڑ دیتا ہے، دنیا کو یہ دکھاتے ہوئے جیسے وہ خود ہی وہاں جانا چاہتا تھا۔ ہاں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہماری اپنی انا، یہ جو ہمارا ایگو ہے، یہ واقعی اتنی بے بس اور لاچار چیز ہے؟ کافی حد تک ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایگو کوئی الگ سے آسمان سے اتری ہوئی عقل نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ دراصل اسی اڈ ہی کا ایک بدلا ہوا اور تبدیل شدہ حصہ ہے۔ اچھا، اڈ ہی سے بنا ہے؟ ہاں جی، آپ یوں سمجھ لیں کہ جب وہ ضدی بچہ بار بار دنیا کی حقیقتوں سے خطرات اور سزاؤں سے ٹکراتا ہے نا، تو اس کا ایک حصہ ذرا تھوڑا سمجھدار اور محتاط ہو جاتا ہے۔ وہی حصہ پھر ایگو بنتا ہے۔ ایگو کی اپنی کوئی آزاد طاقت نہیں ہے، وہ اپنی ساری کی ساری توانائی اسی اڈ سے ہی ادھار لیتا ہے۔ یعنی اصل انجن اڈ ہی ہے۔ بالکل۔ اور پھر اس کہانی میں تیسرا اور سب سے سخت کردار داخل ہوتا ہے، جسے ہم سپر ایگو کہتے ہیں۔ سپر ایگو؟ جی، یہ انسان کا وہ اندرونی جج ہے جو ہر وقت اسے کٹہرے میں کھڑا رکھتا ہے اور فیصلے سناتا ہے۔ یہ سپر ایگو بنتا کیسے ہے؟ کیونکہ مطلب ہم کوئی پیدائشی اخلاقیات تو نہیں لے کر آتے نا پیدا ہوتے وقت، یہ اندرونی جج ہمارے ذہن میں کہاں سے آ بیٹھتا ہے؟ یہ ایک انتہائی پیچیدہ مگر دلچسپ عمل ہے۔ فرائیڈ اس کی وضاحت بچپن کی ایک مخصوص جذباتی کشمکش سے کرتے ہیں، جسے نفسیات میں اوڈیپس کمپلیکس کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر اپنے والدین کے لیے، خاص طور پر مخالف جنس کے والد کے لیے، انتہائی شدت مگر لاشعوری خواہشات ابھرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اسے اپنے والدین، خاص کر باپ کی طرف سے ایک زبردست بیرونی خطرے اور سزا کا خوف بھی محسوس ہوتا ہے۔ اب اس بچے کا ایگو تو بہت کمزور ہے نا اس وقت۔ جی بالکل، وہ تو بچہ ہے۔ تو وہ ان شدت جذبوں اور اس بیرونی خطرے کے دباؤ کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اس ناقابل برداشت تناؤ سے بچنے کے لیے بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس بیرونی اختیار کو، ان پابندیوں کو اور اس سزا دینے والے باپ کے تصور کو اپنے ذہن کے اندر ہی سمو لیتا ہے۔ اچھا جی، وہ اسے اپنا لیتا ہے، انٹرنلائز کر لیتا ہے۔ یعنی اگر میں اسے سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کروں تو کیونکہ بچہ باہر کے اس خطرے سے لڑ نہیں سکتا، تو وہ اس خطرے کو، اس جج کو اپنے اندر ہی بٹھا لیتا ہے۔ بالکل ویسا ہی ہے۔ تاکہ وہ باہر والے کے بجائے خود کو اندر سے ہی کنٹرول کرنا شروع کر دے۔ یعنی اس نے باہر والے، اس پولیس والے کو اپنے دماغ کے اندر ہی مستقل ڈیوٹی پر بٹھا لیا۔ بالکل درست۔ وہی بیرون اختیار اور والدین کی جو ممانعات تھیں، وہ رفتہ رفتہ اس بچے کا سپر ایگو بن جاتی ہیں۔ زبردست۔ اور یہی سپر ایگو پھر آگے چل کر انسان کی اعلیٰ اخلاقیات، مذہب اور تہذیب کی بنیاد بنتا ہے۔
یہ انسانی ارتقاء کا وہ ورثہ ہے جو ہمیں جانوروں سے الگ کرتا ہے۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس انتہائی اونچے اور مثالی اخلاقی ڈھانچے کی بنیاد اصل میں کس چیز پر ہے؟ کس چیز پر ہے؟ بچپن کے دبائے گئے ان لاشعوری احساسات پر، مجبوری اور اس شدید خوف پر۔ واقعی یہ تو ہمارے ذہن کے اندر ایک باقاعدہ میدان جنگ سجا ہوا ہے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک اور سوال ابھرتا ہے یہاں۔ جی پوچھے۔ کہ اس ایگو ایڈ اور سپر ایگو کی جو یہ مسلسل لڑائی چل رہی ہے اندر، جی، اس لڑائی کو آخر توانائی کہاں سے مل رہی ہے؟ مطلب اس سب کے پیچھے کون سی ایسی بنیادی جبلتیں ہیں جو انسان کو مسلسل حرکت میں رکھتی ہیں؟ یہیں سے دراصل بات فرد کی نفسیات سے نکل کر کائنات اور زندگی کی دو عظیم مگر بالکل متضاد طاقتوں تک جا پہنچتی ہے۔ اچھا، کائناتی طاقتیں؟ جی، فرائیڈ کے مطابق ذہن کے ان تمام کرداروں کے پیچھے دو انتہائی بنیادی طاقتیں کار فرما ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلی طاقت کو انہوں نے ایروس کا نام دیا ہے۔ ایروس، یہ زندگی، پیار اور بقا کی طاقت ہے۔ اس کا کام ہی یہ ہے کہ خلیوں کو، انسانوں کو اور معاشروں کو آپس میں جوڑنا، تعمیر کرنا اور زندگی کے تسلسل کو ہر صورت محفوظ رکھنا۔ یعنی یہ وہ توانائی ہے جو ہمیں زندہ رہنے پر اکساتی ہیں۔ بالکل۔ اور اس کے بالکل مدے مقابل جو دوسری طاقت ہے وہ ہے موت کی چاہت یا ڈیتھ انسٹنکٹ۔ موت کی چاہت؟ جی، ڈیتھ انسٹنکٹ۔ یہ بات سن کر تو ذہن میں فوراً ایک الجھن پیدا ہوتی ہے کہ مطلب زندگی کا تو مقصد ہی زندہ رہنا ہے نا۔ کوئی بھی جاندار جو اپنی بقا کے لیے اتنی سخت جدوجہد کرتا ہے ہر وقت، وہ اپنے ہی اندر موت کی چاہت کیوں رکھے گا؟ یہ تو بالکل غیر فطری معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی ایسی شعوری خواہش تو نہیں ہے نا کہ انسان صبح اٹھ کر کہے کہ مجھے آج ختم ہونا ہے، نہیں؟ تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں زندگی کی ابتدا کو دیکھنا ہوگا۔ فرائیڈ کا استدلال یہ ہے کہ زندگی سے پہلے کائنات میں صرف بے جان مادہ تھا۔ وہ مادہ بالکل پرسکون تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی تناؤ یا ٹینشن نہیں تھی۔ زندگی کا پیدا ہونا دراصل ایک زبردست تناؤ، بے چینی اور ہنگامے کا آغاز تھا۔ ٹھیک ہے۔ موت کی اس لاشعوری چاہت کا جو مقصد ہے وہ دراصل اس تمام تر تناؤ، دباؤ اور ہنگامے کو ختم کر کے جاندار کو واپس اسی پرسکون، خاموش اور بے جان حالت میں لے جانا ہے جہاں مکمل سکون ہو۔ اچھا، یعنی زیرو ٹینشن۔ بالکل۔ انسان کے اندر ہر وقت یہ خواہش موجود رہتی ہے کہ اس کا سارا تناؤ صفر ہو جائے۔ اگر میں اسے اپنی روزمرہ زندگی سے جوڑ کر دیکھوں، مثال کے طور پر جیسے ایک انسان پورا ہفتہ سخت محنت کرتا ہے، دباؤ میں رہتا ہے، اور پھر ویکنڈ پر اس کا دل کرتا ہے کہ وہ ایک تاریک کمرے میں بس گھر جائے۔ ہاں، نہ کوئی اس سے بات کرے، نہ کوئی آواز آئے، بس مکمل خاموشی اور بے حسی ہو۔ کیا یہ اسی زیرو ٹینشن یا مکمل سکون کی طرف جانے کی خواہش کی ایک بہت ہی چھوٹی سی ہلکی سی جھلک ہے؟ یہ انتہائی عمدہ مثال ہے۔ یہ واقعی اسی سکون کی طلب کی ایک چھوٹی سی شکل ہے۔ ایروس یعنی زندگی کی طاقت اور موت کی یہ چاہت، یہ دونوں طاقتیں ہمارے اندر ہر وقت گھلی ملی رہتی ہیں۔ اچھا، دونوں ساتھ کام کرتی ہیں۔ جی۔ زندگی دراصل موت کی طرف جانے والا ایک طویل سفر ہی ہے، جس میں جو ایروس ہے وہ رستے کو لمبا کرتا رہتا ہے اور نئی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے تاکہ زندگی کچھ اور دیر چلتی رہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور یہاں سب سے غور طلب بات یہ ہے کہ یہ جو اندرونی موت کی چاہت ہے جو خود کو ختم کرنا چاہتی تھی، یہ جسم کے پٹھروں کا، مسلز کا استعمال کرتے ہوئے بیرونی دنیا کی طرف مڑ جاتی ہے۔ مطلب باہر نکل آتی ہے۔ جی، جب یہ چاہت باہر نکلتی ہے تو یہ اس دنیا میں توڑ پھوڑ، غصے، جرحیت، لڑائی جھگڑے یا پھر دوسروں کو نقصان پہنچانے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہاں سے ایک بڑا دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اچانک اسی کو تباہ کرنے پر تل جاتے ہیں۔ بالکل، دیکھا گیا ایسا۔ محبت اور نفرت بظاہر تو دو بالکل الٹ جذبے ہیں نا، لیکن یہ اتنی جلدی ایک دوسرے میں کیسے بدل جاتے ہیں؟ مطلب کیا انسان غصے اور تباہی کے اندر سے بھی دراصل کوئی سکون حاصل کر رہا ہوتا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے یہ۔ کیا
کیا ہمارا دماغ کسی دوسرے کو تباہ کر کے اپنے اندر کی اس موت کی چاہت کو مطمئن کرتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت اہم اور پیچیدہ سوال کھڑا کرتا ہے۔ دراصل وہ جو اندھا ایڈ ہے نا ہمارا، اس کا واحد مقصد کسی بھی قیمت پر اپنی اندرونی بے چینی اور تناؤ کو باہر نکالنا اور ختم کرنا ہے۔ اس کو بس ریلیز چاہیے۔ بالکل، اسے اس بات سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا کہ یہ توانائی محبت اور تخلیق کے راستے سے باہر نکلے یا پھر نفرت اور تباہی کے راستے سے۔ اسے بس سکون چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور ایگو کیا کرتا ہے اس سب میں؟ یہاں ایگو کا کردار بڑا عجیب ہو جاتا ہے۔ ایگو بعض اوقات اس پیار کی طاقت یعنی ایروس کو بیرونی دنیا سے کاٹ کر واپس اپنی ہی ذات کی طرف موڑ لیتا ہے۔ اپنے آپ سے محبت؟ جی، اس سے انسان کے اندر نارسسزم یا خود پسندی پیدا ہوتی ہے، جہاں وہ خود ہی اپنی محبت کا سب سے بڑا مرکز بن جاتا ہے۔ اچھا۔ اور بعض اوقات اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے ایگو محبت کے ان شدید جذبات کی ان کی شکل ہی بدل دیتا ہے۔ شکل بدل دیتا ہے؟ کیسے؟ انہیں ان کے اصل جنسی یا شدید جذباتی مقصد سے ہٹا کر، جسے ہم ڈی سیکشولائز کرنا کہتے ہیں، کسی اور ہی کام میں لگا دیتا ہے۔ جیسے کوئی انسان اپنا سارا جذبہ کسی فن پارے کو بنانے میں یا کسی سماجی کام میں لگا دے۔ اگر میں اس پوری صورتحال کا نقشہ اپنے ذہن میں بناؤں نا، تو ہمارا یہ جو ایگو ہے، یہ کوئی بادشاہ یا حکمران نہیں ہے جو آرام سے سب کنٹرول کر رہا ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک ایسا بیچارہ مینیجر ہے جسے بائیک وقت تین انتہائی سخت اور ظالم آقاؤں کو خوش رکھنا پڑ رہا ہے۔ بالکل صحیح تصویر کشی کی ہے آپ نے۔ پہلا آقا تو یہ بیرونی دنیا اور اس کے تلخ حقائق ہیں جن کا سامنا کرنا ہے باہر۔ دوسرا اندر جو بیٹھا ہوا ہے وہ منہ زور ایڈ ہے جو ہر وقت صرف لذت اور مزہ مانگ رہا ہے۔ اور تیسرا آقا وہ اندرونی جج ہمارا سپر ایگو ہے جو ایک چھوٹی سی غلطی پر بھی سخت سزا سنانے کو تیار بیٹھا ہے۔ یہ تو ایک ناممکن سی نوکری لگتی ہے کسی کے لیے بھی۔ جی واقعی۔ کوئی بھی انسان اتنے دباؤ میں آخر نارمل کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ واقعی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور یہ جو تیسرا آقا ہے نا، یعنی سپر ایگو، اس کے بارے میں نا ایک انتہائی چونکا دینے والی بات ہے۔ وہ کیا؟ ذرا سوچئے، جب موت اور تباہی کی وہ طاقت جس کا ہم نے ذکر کیا، جو باہر نکل کر جاریت بننا چاہتی تھی، جب وہ انسان کے اپنے ہی اندرونی جج یعنی سپر ایگو کے ہاتھ لگ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تب انسان اپنی ہی ذات کا، اپنے ہی بچارے ایگو کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب انسان خود اپنا دشمن کیسے بنتا ہے؟ ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے کہ انسان جتنا اچھا اور نیک بنے گا وہ اتنا ہی پرسکون اور خوش ہوگا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہی ہے کہ ہم جیسا سمجھتے ہیں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا۔ آپ جتنا زیادہ اپنے غصے کو، اپنی ان تباہ کن جبلتوں کو دباتے ہیں نا، اور باہر سے ایک بہت اچھے اور شریف بننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا سپر ایگو آپ پر اتنا ہی زیادہ ظالم اور سخت ہو جاتا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کیوں بھلا؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ غصہ جو آپ نے باہر کسی اور پر نکالنا تھا، جسے آپ نے دبا دیا، وہ اندر ہی اندر آپ کے سپر ایگو کا، اس جج کا ہتھیار بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ سپر ایگو اسی شریف اور دبے ہوئے ایگو پر بے تحاشا تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے اندر ہی اندر مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست قسم کا مخمصہ ہے۔ یعنی اگر میں غصہ کروں تو دنیا مجھے برا کہے گی، اور اگر میں غصہ پی جاؤں اور مسکراتا رہوں تو میرا اپنا دماغ مجھے اندر سے کھانا شروع کر دے گا۔ یہ تو سزا ہی سزا ہے دونوں طرف۔ جی ہاں، اور اسی کڑی تنقید کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک انتہائی شدید قسم کا لاشعوری احساس جرم، جسے انکانشیس سینس آف گلٹ کہتے ہیں، وہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا۔ شعور کو نہیں پتا ہوتا اس کا؟ بالکل نہیں۔ شعور میں انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس نے کیا غلطی کی ہے۔ وہ بظاہر سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے دنیا کے مطابق، لیکن اسے اندر سے مسلسل لگنے لگتا ہے کہ وہ بہت برا ہے، وہ کسی قابل نہیں، اور وہ بس بیمار رہنے یا کسی کڑی سزا کا حقدار ہے۔ یہی وجہ ہے لوگ اتنے اداس رہتے ہیں بنا وجہ۔
بالکل اسی لاشعوری احساس جرم کی وجہ سے گہری اداسی، جسے نفسیات میں میلنکولیا یا شدید ڈپریشن کہتے ہیں، ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ٹھیک۔ ایک انسان خود کو بالکل بے وقت اور حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ بعض اوقات سپر ایگو کی یہ اندرونی مار پیٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بات خودکشی تک جا پہنچتی ہے۔ باپ رے! اور میں نے اس کے حوالے سے نا ایک اور بڑی عجیب و غریب مثال بھی پڑھی تھی انہی ذرائع میں، جس نے مجھے واقعی بہت سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ کون سی مثال تھی؟ وہ یہ کہ بعض اوقات جو نوجوان یا جو مجرم پیشہ افراد ہوتے ہیں نا، وہ کوئی جرم دراصل کسی لالچ یا غصے کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ پکڑے جائیں۔ مطلب کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا وہ بے نام اور پر اسرار اندرونی احساس سے جرم اتنا بھاری ہوتا ہے ان پر کہ وہ باہر کوئی چھوٹی موٹی چوری یا جرم کر بیٹھتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ انہیں تسلی ہو جائے کہ ہاں، مجھے جو اتنی دیر سے ڈر اور احساس سے جرم ہو رہا تھا اندر، وہ اس وجہ سے تھا، اور اب مجھے باہر سزا مل جائے گی تو سکون آ جائے گا۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے۔ یہ اندرونی بے چینی اور لاشعوری احساس جرم اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ایگو اسے کسی حقیقی اور بیرونی واقعے سے جوڑ کر ایک جواز پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، تاکہ اس کی سمجھ میں آ سکے۔ جی، تاکہ وہ اس نظر نہ آنے والے عذاب سے، اس شدید ٹینشن سے نکل کر کسی واضح بیرونی سزا کا سامنا کر سکے۔ حیرت انگیز ہے یہ سب۔ اور اس سے جڑی ایک اور بڑی حقیقت موت کا خوف ہے۔ انسان کو موت سے جو بے پناہ ڈر لگتا ہے نا، اس کی اصل نفسیاتی وجہ یہ نہیں ہے کہ زندگی بس ختم ہو جائے گی۔ تو کیا وجہ ہے؟ بلکہ یہ شدید خوف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایگو کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کے سپر ایگو نے، جو کہ دراصل بچپن میں ایک محبت کرنے والے اور محافظ والدین کا روپ تھا نا، ہاں بالکل، تو اس سپر ایگو نے اب اسے تنہا چھوڑ دیا ہے، اس سے محبت کرنا بند کر دیا ہے، اور اب وہ اس بڑی سی کائنات میں بالکل تنہا اور بے بس ہے۔ یہ جو اندرونی محبت کا چھن جانا ہے نا، اور سپر ایگو کے سامنے مکمل بے بسی کا احساس، یہی دراصل موت کا وہ اصل ڈر ہے جو انسان کو کھائے جاتا ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو ان طے در طے الجھنوں اور اس تفصیلی تجزیے کو اگر ہم سمیٹیں نا، تو یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا جو انسانی ذہن ہے، یہ کوئی سیدھی سادی مشین یا کمپیوٹر کا سادہ سا پروگرام نہیں ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہ محض وہ جاگتا ہوا شعور نہیں ہے جسے ہم عام طور پر اپنے دفتر، گھر یا دوستوں میں ہر وقت استعمال کرتے ہیں۔ جی، یہ ذہن دراصل ہزاروں سال کی انسانی ارتقاء کی تاریخ، ہمارے اپنے ہی بچپن کی بھولی بسری اور اکثر تکلیف دہ یادوں اور اس زندگی اور موت کی ان قدیم اندھی جبلتوں کے درمیان ایک گھمسان کا میدان جنگ ہے۔ بالکل۔ ایگو کی یہی جو بقا کی جدوجہد ہے نا، ان تین طاقتور اور ظالم آقاؤں کے درمیان، یعنی یہ بیرونی دنیا، ایڈ اور سپر ایگو، ان کے درمیان اپنا وجود برقرار رکھنے اور کسی نہ کسی طرح اپنا ایک توازن قائم رکھنے کی جو کوشش ہے، میرا مطلب ہے در حقیقت یہی ہماری روزمرہ کی ذہنی تھکاوٹ، ہماری نفسیات اور ہماری اس دنیا میں زندگی گزارنے کی اصل کہانی ہے۔ ہم سب بالکل اسی ایگو کی طرح مسلسل سمجھوتے کر رہے ہیں ہر وقت۔ ہاں، اور اس سب کو سمجھنے کے بعد نا، میرے ذہن میں ایک بالکل نیا زاویہ ابھر رہا ہے، ایک ایسا خیال جو شاید ٹھیک انہی لفظوں میں، ان نظریات میں نہ لکھا ہو، لیکن یہ ساری بحث سننے والوں کے لیے ایک بہت بڑا اور میں کہوں گا پریشان کن سوال ضرور چھوڑتی ہے۔ اچھا، وہ کیا سوال ہے؟ وہ یہ کہ اگر ہماری سب سے اعلیٰ ترین اخلاقیات، ہماری تہذیب، ہمارے اچھے اور برے کی جو تمیز ہے، اور یہ جو اتنا عظیم سپر ایگو ہے جو ہمیں ایک نیک انسان بناتا ہے، اگر وہ سب دراصل محض ہمارے بچپن کے دبائے گئے انہی خوف، ان پوری نہ ہونے والی خواہشات، ہمارے والدین کی ان سزاؤں کے ڈر اور ایک قدیم ارتقائی تاریخ کا ہی نتیجہ ہیں، تو پھر
کیا انسان کے پاس اپنے روزمرہ کے فیصلوں کا، اپنے ان اچھے اور برے کا کوئی حقیقی اختیار جسے ہم انگریزی میں فری ول کہتے ہیں، وہ کیا سرے سے اس دنیا میں موجود بھی ہے؟ یہ واقعی بڑا سوال ہے۔ یا پھر ہم سب بس ایک بہت ہی قدیم تاریخ اور لاشعوری جنگ کے ہاتھوں ناچنے والی ایسی کٹھ پتلیاں ہیں جی جو بڑی معصومیت سے یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے حرکت کر رہی ہیں۔ یہ انتہائی شاندار اور ذہن کو سچ میں جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں نہ فلسفے اور نفسیات کی سرحدیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ بالکل۔ اگر ہماری اچھائی، ہماری قربانیاں اور ہماری نیکی بھی دراصل محض کسی پرانے اندرونی ڈر یا اس تباہ کنج نجلت کو دبانے کا ہی دوسرا رخ ہیں، تو پھر ہمارے اس ارادے کی اپنی آزاد حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ یہ یقیناً ایک ایسی بات ہے جس پر بہت طویل غور و فکر کی ضرورت ہے۔ بالکل ضرورت ہے۔ تو آخر میں بس یہی کہوں گا کہ شروع میں ہم نے جس ایکس رے مشین کا ذکر کیا تھا نا، جو اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کو تو بڑی آسانی سے دکھا دیتی ہے، لیکن ذہن کے معاملے میں بالکل نکارا اور بلینک ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ مشین خراب نہیں تھی اصل میں۔ اچھا۔ ایک ساکن تصویر یا کسی ایک سیدھے خاکے میں قید ہو ہی نہیں سکتی۔ صحیح کہا آپ نے۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے جس پر ہم انگلی رکھ کے کہہ سکیں کہ بھائی صاحب مسئلہ یہاں ہے۔ بالکل نہیں۔ وہ تو گہرے سرمئی رنگ کے بے شمار انگنت شیڈز اور لہروں پر مشتمل ہے جو ہر وقت آپس میں لڑتے اور ملتے رہتے ہیں۔ اور شاید اسی دھندلے پن، اسی اتنی بڑی پیچیدگی اور اسی مسلسل اندرونی کشمکش میں ہی ایک انسان ہونے کی اصل سچائی چھپی ہے۔ واقعی بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ اس لیے نا جب اگلی بار کسی کو اپنے ہی کسی رویے، کسی اچانک آنے والے غصے یا بنا وجہ کے اداسی پر حیرت ہونا، تو انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سطح کے نیچے ایک پوری کی پوری جنگ چل رہی ہے، جس کے بارے میں ان کا وہ شعور شاید کچھ نہیں جانتا۔ اس پر واقعی سوچنے کی ضرورت ہے۔